کے طریقے میں فائدہ ہے، ثواب ہے، لیکن سنیں نماز صحیح سے یاد ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر نماز تجھے صحیح سے یاد نہیں ہے تو کان کھول کر کے سن لے، پڑھے گا ضرور لیکن قبول نہیں ہوگی۔ آج نمازیں یاد نہیں ہے اور ایسے ہی کام چل رہا ہے۔ میرے بھائی یہ کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے، چلانا نہیں بھی آتی تو جب بھی الٹی سیدھی چلا دے کوئی بات نہیں ہے، یہ نماز ہے۔ نماز اس کو سیکھو، ضروری ہے۔ علم دین کا اتنا حاصل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے جتنے میں تمہاری زندگی کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ یہ مدرسے خالی ان بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ مولانا، یہ حافظ، یہ قاری خالی انہی بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہیں اگر نمازیں یاد نہیں ہے، اگر تمہیں بہترین طریقے سے اپنے ضروریات کے مسائل یاد نہیں ہے تو یہ تمہارے لیے المیہ ہے۔ مرنے کے بعد لوگوں تم سے تمہاری قبروں میں سوال ہونا ہے، میدان محشر میں تم سے پوچھا جائے گا یہ بتا تو نے نماز کیسے پڑھی تھی، تو تم یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے یا اللہ ہم تو جاہل تھے، جیسی آتی تھی ایسی پڑھ لی تھی۔ نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج میں تمہیں بہتر طریقہ بتا کر کے جا رہا ہوں، لوگوں ذرا غور کرو۔ اگر تمہیں نمازیں یاد نہیں ہے، اگر تمہیں دین کے مسائل یاد نہیں ہے تو لوگوں سنو، 15-20 نوجوان لڑکے بوڑھے سب اکٹھے ہو ہر محلے میں، اور اکٹھے ہونے کے بعد میں ایک چھوٹی سی تنظیم بنا لو، ایک چھوٹا سا گٹ بنا لو، اور گٹ بنانے کے بعد میں کہو سب 300 روپے جمع کریں گے۔ لوگوں اگر سارے لوگ 300 روپے جمع کر لیں، اگر 20 لوگوں نے 300 روپیہ جمع کر لیا، حساب لگا 6000، ارے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 300 زیادہ نہیں ہے، 300 کوئی زیادہ ہے؟ دودھ کا حساب اگر لگاؤ تو ایک مہینے میں 2000 جاتا، اگر 1 کلو دودھ لے گئے آپ کو۔ ہاں کتنا جاتا دودھ کا حساب؟ 2000۔ 1 کلو لے رہے ہیں روز کا تو زیادہ لے لیں تو زیادہ جاتا۔ تو جب 2000 مہینے میں دودھ پہ خرچ کر سکتے ہو میرے بھائیو، 999 کا جیو کا ریچارج کرا سکتے ہو، تو 300 روپیہ نکالو اور نکال کے کہو ہمیں مدرسے جانے کا ٹائم نہیں ہے، ہم بزنس کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں۔ مدرسہ میں جاؤ اور قاری سلمان صاحب سے بات کرو، ہمیں ایک قاری دو، ایک مولانا دو جو ہمیں 1 گھنٹہ پڑھایا کرے گا، ہم اپنی بیٹھک پہ بلائیں گے، اپنے ہال میں بلائیں گے، اور ہمیں 20 لڑکوں کو 20 لوگوں کو وہ نماز سکھایا کرے گا۔ 6000 روپے کا وظیفہ مہینے میں ہم دیا کریں گے۔ 2-4 مہینے نہ لگیں گے، ادھر ان کی بھی ویکینسیاں کھل جائیں گی، خالی مسجدوں میں نمازیں پڑھانے کے لیے پھر نہ رہا جائے گا، پھر تو کہیں بھی 2-4 جگہ اگر اس طریقے کا ہو گیا تو لوگوں پورے گاؤں کے لوگوں کو نمازیں آ جائیں گی، اور مولانا کا بہترین خرچے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ بولو اچھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ میرے بھائی ایسا بھی کرو، پڑھاؤ، جگہ جگہ رکھو، ٹیوشن لے آؤ۔ 70 سال کے ہو گئے، نمازیں یاد نہیں ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ انہی بچوں کا کام ہے نمازیں پڑھنا، آپ یہ سوچتے ہیں کہ نمازیں انہی کو یاد ہونا چاہیے، ہم نے تو جیسے پڑھ لیا چل جائے گا۔ نا، خدا کی قسم تم سے تمہاری نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگوں صحت الفاظ کیسا تھا پوچھا جائے گا، لوگوں تمہاری قرات کیسی تھی پوچھا جائے گا، تمہاری نمازیں کیسی تھی پوچھا جائے گا۔ بہت سے آج ہمارے عوام کا حال یہ ہے، اللہ کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے، نماز تو آگے کی چیز ہے۔ میں نے وضو کو دیکھا، وضو کرتے کسی کی کونی خشک رہ گئی، کسی کی پیر کی ایڑی خشک رہ گئی، کسی کا چہرہ خشک رہ گیا، اور کہتے ہمارا وضو ہو گیا۔ لوگوں اگر وضو نہیں ہے تو تیری نماز نہیں ہے۔ لوگوں سن لو، شرائط نماز میں سے وضو ہے، اگر شرط نہیں تو کان کھول کر کے سن لے، نماز تیری نہیں۔ نماز میں وضو کرنا یہ شرط ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، یہ پاکی میں سے ہے، طہارت میں سے ہے، اور جب طہارت تیری صحیح نہیں ہوگی تو تیری نماز صحیح نہیں ہوگی، اور جب طہارت کا مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو پھر تیری نہ نماز ہے نہ تیری تلاوت، کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پاکی نہ پاکی کا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں پر بڑی اہم بات بتا کے آگے بڑھوں گا، بہت اہم بات، میری ماں بہنیں اس بات کو خاص طور پہ سنیں۔ آج کل ہر گھر میں کپڑے دھونے کا جو معاملہ ہے، زیادہ تر ماں بہنیں کپڑے دھلتی ہے، شوہر کے کپڑے بیوی دھلتی ہے، بھائی کے کپڑے بہن دھلتی ہے، بچے بیٹے کے کپڑا ماں دھلتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ زیادہ تر ایسے ہی، زیادہ تر۔ یہاں پر مفتی عبدالستار صاحب بیٹھے ہیں، آپ پوچھیں ان سے کپڑا پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، یہ 90% میری عوام کو پتا نہیں۔
کیا کرتے ہیں جو ناپاک کپڑا وہ بھی، جو پاک کپڑا وہ بھی، سب کو ملا کے واشنگ مشین میں ڈال دیا. پتا چلا جو پاک تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے. نوری صاحب یہ میں اپنی ماں بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں. کان کھول کے سنیں میرے نوجوان، آپ بھی کان کھول کر کے سنیں. ایسا ہوتا ہے کہ جو ناپاک کپڑے، ظاہر سی بات ہے انسان سے تو ناپاک ہوتا ہے کپڑا، جوان سے بھی ناپاک ہوئے گا، بچے سے بھی ناپاک ہوئے گا. وہ کپڑا کیا کیا، ہمارے ہاں بے دھلے کپڑے ایک جگہ پڑے، انہی میں ناپاک پڑ گیا، اور انہوں نے ہماری ماں بہنوں نے اٹھایا واشنگ مشین میں ڈال دیا. پڑا چلا کہ پاک بھی مل گئے، ناپاک بھی مل گئے. احتیاط ضروری ہے. جو ناپاک کپڑا میری بہنوں سے پاک کپڑوں کے ساتھ نہ ملانا، اس ناپاک کپڑے کو الگ ہی دھلنا. جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کو پاک کپڑوں میں نہ ملا دینا، بلکہ جو تمہارے پاک کپڑے تھے اس ایک ناپاک کی وجہ سے وہ بھی ناپاک ہو جائے. بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. مولوی صاحب نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ نوجوانوں اب کان کھول کر کے سن لو. ایک اہم بات اور بتا رہا ہوں، اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے، نوجوانوں تم سنو، کان کھول کر تم سنو. اگر تمہارا ناپاک کپڑا، پینٹ ناپاک ہو گئی، تہبند، نائٹ پیجامہ، جو بھی ہو ناپاک ہو گیا، تو پہلے تو کوشش کرو اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی ماں سے نہ دھلواؤ، خود دھلو. اور اس میں احتیاط ہے. اور احتیاط کیا ہے وہ بھی سن لیں. مثال کے طور پر توجہ فرمائیں، سید صاحب میں طاقت زیادہ، میرے اندر طاقت کم ہے. یہ میرا رومال ناپاک ہو گیا، اب سید صاحب نے اس کو دھلا تو سید صاحب میں طاقت زیادہ ہے، تو جب اسے نچوڑیں گے تو سید صاحب میرے مقابلے زیادہ اس میں سے پانی نچوڑ دیں گے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو سید صاحب کا نچوڑا ہوا کپڑا، میں کمزور ہوں، میں نچوڑوں گا تو اتنا پانی نہیں نچوڑ سکوں گا جتنے سید صاحب نچوڑ لیں گے. تو میرا نچوڑا ہوا کپڑا میرے لیے تو پاک ہے، مگر سید صاحب زیادہ طاقتور ہیں، یہ نچوڑیں گے تو یہ زیادہ نچوڑ دیں گے، وہ ان کے لیے نہیں ہے. عام طور سے ماں بہنوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے جتنی طاقت مردوں میں ہوتی ہے. اگر عورت کا نچوڑا ہوا کپڑا مرد نچوڑنے لگے تو وہ اس میں زیادہ پانی نکال دے گا. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اپنے ناپاک کپڑے خود دھلو، بیوی سے نہ دھلواؤ، بہن سے نہ دھلواؤ، خود ان کو طاقت سے نچوڑو اور خود ہی ان کو پاک کرو. اس لیے کہ اگر تیرا جامہ پاک نہیں، تیرا کپڑا پاک نہیں، تو کان کھول کر کے سن لے، پھر تیری نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز میں مزہ نہیں آئے گا. بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت نماز میں دل نہیں لگتا. تو دل لگے گا کیسے جب وضو اچھا نہیں، غسل اچھا نہیں، کپڑا پاک نہیں، تو پھر دل کیسے لگے گا؟ دل لگنے کے لیے یہ چیزیں ہونا نوری صاحب ضروری ہے. بھائیو اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں آپ کو یہ بات؟ آپ کو شاید مزہ نہیں آ رہا ہو، چونکہ ڈائریکٹ اگر جنت کی بات کر دو تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ تمہاری زندگی کی بات ہے. میری تقریر بڑی لمبی ہو گئی، بس میں بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں. جلسے میں آنے والوں، جلسے میں آئے ہو، میرا پیغام لے کر کے جاؤ. لوگوں پاکی نہ پاکی کا اتنا خیال رکھو، اتنا خیال رکھو، اتنا خیال رکھو. لوگوں سنو، مفتی نانپاڑا، مفتی رجب علی صاحب قبلہ، یہ علماء جانتے ہوں گے، شاید آپ نے ان کے بارے میں شاید زیادہ نہ سنا. میں احتیاط بتاؤں، ہائے ہائے بولو یار سبحان اللہ. میری ملاقات ہوئی ان کے کوئی شاید پوتا یا بیٹے کسی سے، اور ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے، انہوں نے کہا حضرت کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب استنجا خانے میں جاتے اور استنجا خانہ سے باہر آتے تو اکثر کہتے یہ تہمت بدلوں گا، دوسرا تہمت لا کے دو. پوچھتے کہ حضرت چھینٹیں آ گئی؟ بولے نہیں چھینٹیں تو نہیں آئی ہیں، لیکن پھر بھی میرا تقویٰ یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو پہنے رہوں، اس لیے چینج فرما دیا کرتا. یہاں تو جنس پہن کے گھوم رہا، پیجامے میں 50 گرام